الحمد للہ وحدہ الصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون اللهم صل على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا راحة العاشقين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی خلق سے اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولیاء اعلیٰ ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اولیاء اعلیٰ ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مجتدی جے کے ہے غمزدوں کو رضا مجتدی جے کے ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے اولیاء اعلیٰ ہمارا نبی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا حضور رؤوف الرحیم شفیع المذنبین راحت العاشقین جان کائنات روح کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ عقیدت نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد معزز
سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ماہ مقدس صفر المظفر جو اسلامی کیلنڈر میں دوسرے نمبر پر آتا ہے، اور اس ماہ مقدس کے آخری لمحات، آخری ساعتیں، آخری گھڑیاں ہم کو الوداع کہتے ہوئے اپنی خوبصورتی اور اپنے حسن کے ساتھ گزر رہی ہیں، اور اس کے بعد ماہ مقدس، موسم بہار، ماہ ربیع الاول شریف، ماہ ربیع النور شریف تشریف لانے والا ہے۔ معزز سامعین کرام، ماہ صفر شریف میں سینٹرل مسجد لٹن کا یہ معمول ہے کہ ہر سال عرس مجددین کے نام سے ایک عظیم الشان محفل پاک عرس سراپائے قدس بڑی شان و شوکت کے ساتھ منعقد کی جاتی ہے، لیکن بدقسمتی سے کووڈ-19 کے ان ناگفتہ بھی حالات کی وجہ سے سینٹرل مسجد ہی نہیں بلکہ پورے برطانیہ میں بڑی گیدرنگز، جلسے و جلوس کینسل کر دیے گئے ہیں، تاکہ ہم سب کرونا وائرس کی اس وبا سے، اس مصیبت سے اپنے آپ کو، اپنے معاشرے کو، لوکل کمیونٹی کو بچا سکیں۔ اللہ تعالیٰ ان مقدس، مطہر اور عظیم الشان ہستیوں کے ذکر پاک کی برکت سے پورے عالم اسلام کو، عالم انسانیت کو اس وبا سے، اس مصیبت سے نجات اور چھٹکارا عطا فرمائے۔ آج اس مختصر سے وقت میں میری گفتگو کا عنوان ہے عرس پاک کے حوالے سے، عرس مجددین کے حوالے سے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ وقدس سرہ العزیز کی صفات اور خصائص اور آپ کے کمالات میں ایک آپ کا جو خصوصی وصف ہے، جسے عشق رسول اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت، کون اعلیٰ حضرت عظیم البرکت قدس سرہ العزیز، جو بصیرت و ضرب نگاہی کا امڑتا ہوا سیلاب، آسمان تحقیق کا نیر تاباں، حدیث نبوی اور فقہ حنفی کا قصر عظیم، فضل و کمال میں اوج ثریہ پر فائز، علوم و فنون میں نابغہ روزگار، سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ وقدس سرہ العزیز کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ آپ قدس سرہ العزیز کی علمی اور دینی خدمات سے پورا عرب و عجب صرف آگاہ ہی نہیں ہے بلکہ معترف بھی ہے۔ آپ قدس سرہ العزیز 14ویں صدی ہجری کے ایک عظیم مجدد، مفسر، محدث، مؤرخ، مصنف، مفتی اور فقیہ تھے۔ آپ قدس سرہ العزیز ورحمہ اللہ قرآن و حدیث اور فقہ اسلامی سمیت 50 سے زائد قدیم و جدید علوم پر مکمل، کامل، اکمل دسترس اور مہارت رکھتے تھے۔ آپ کی زندگی کا یہ پہلو، جسے عشق رسول اور محبت رسول سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس کے چند ایک گوشے سامعین و حاضرین کے گوش گزار کر کے اپنے اور سامعین کے ذوق کے لیے
تسکین کا سماں مہیا کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مقام ہے کہ آپ کی ساری زندگی عشق رسول اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گزری ہے۔ ہر انسان کی یہ صفت ہوا کرتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، الفت و محبت کا رشتہ استوار اور قائم کرتا ہے، اور یہ حقیقت ہے جس سے اس کی محبت ہوتی ہے اس کو وہ جان سے اور دل سے بھی زیادہ عزیز اور محبوب جانتا ہے۔ اس محبت اور عشق کے کئی اشکال، کئی مدارج ہمیں نظر آتے ہیں۔ یہ محبت و عشق کئی شکلوں میں ہمیں نظر آتی ہے۔ کوئی اپنے والدین سے محبت کرتا ہے، کوئی اپنے اعزاء و اقرباء سے محبت کرتا ہے، کوئی اپنی بیوی اور بچوں سے محبت کرتا ہے، کوئی مال و متاع سے محبت کرتا ہے، کوئی جاہ و جلال سے محبت کرتا ہے، کوئی سلطنت و بادشاہت سے محبت کرتا ہے، کوئی اونچے و بالا مکانات اور محلات سے محبت کرتا ہے، کوئی اپنے بڑے بینک بیلنس سے محبت کرتا ہے، کسی کی محبت دنیا سے ہے، کسی کی محبت دنیا کی شان و شوکت سے ہے، لیکن حقیقی محبت اور مقبولیت و قبولیت کے درجے پر فائز محبت وہ ہے جو عشق و محبت کے مرکز اعلیٰ، جان کائنات، روح کائنات، امام الانبیاء والمرسلین، سید العرب والعجم، حضرت آمینہ کے لال، عبداللہ کے دلارے، میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کی جائے۔ آپ کی محبت حقیقی محبت ہے جس سے ایمان ہمارا مکمل ہوتا ہے، ایمان کو تقویت ملتی ہے۔ اس محبت کے حوالے سے سب سے پہلے جن عظیم مشان ذوات نے مثالیں قائم کی ہیں وہ عظیم لوگ جنہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، جنہوں نے اپنا جان، اپنا مال، اپنا تن، اپنا من، اپنا دہن، اپنے گھر، اپنے اموال، اپنے اعزاء و اقرباء اور اپنے وطن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین پر نشاور کر دیے، اور اس کے صلہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ان عظیم الشان ہستیوں کو کیا مقام دیا، کیا صلہ عطا فرمایا، کیا انعام عطا فرمایا۔ رب کائنات نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک صحابی سے اللہ تبارک و تعالی نے حسنہ کا، جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ کرام جنتی ہیں، اور آپ کو، ان صحابہ کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اپنے رب سے راضی ہیں۔ اور ان عظیم الشان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے قدموں پر چلتے ہوئے، ان کے طریقہ کار کی پیروی کرتے ہوئے، ان کی اتباع کرتے ہوئے اس دنیا میں صحابہ کے بعد بے شمار اولیاء کاملین تشریف لائے، جنہوں نے ان کی اتباع کرتے ہوئے خلق خدا کی ظاہری اور باطنی اصلاح فرمائی ہے، اور نہ جانے کتنے لوگوں کی انہوں نے اصلاح فرمائی اور اس دنیا سے چلے گئے۔ یہ لوگ قیامت کی صبح تک آتے رہیں گے، دین کی تجدید کرتے رہیں گے، اور خلق خدا کی ظاہری اور باطنی اصلاح کرتے رہیں گے، خلق خدا کو صراط مستقیم پر گامزن کرتے رہیں گے، ہدایت کی طرف، اللہ کی طرف، اپنے رب کی طرف بلاتے رہیں گے۔ ان عظیم الشان عظیم لوگوں میں ایک عظیم شخصیت بریلی شریف کی سرزمین پر مولانا نقی علی خان رحمہ اللہ بن مولانا رضا علی خان قدس سرہما کے گھر 10 شوال 1272 ہجری بمطابق 14 جون 1856 عیسوی اس دنیا میں جلوہ گر ہوئی، جن کا پیدائشی نام محمد ہے اور ان کا تاریخی نام المختار ہے۔ آپ کے جد اعلیٰ مولانا رضا علی خان نے آپ کا نام احمد رضا تجوید فرمایا۔ اعلیٰ حضرت
قدس سرہ العزیز کو اللہ تبارک و تعالی نے بے پناہ ذہانت سے مشرف فرمایا تھا۔ آپ بچپن ہی سے بڑے ذہین اور بڑے ہوشیار تھے۔ تعلیم سے آپ نے کبھی بھی جی نہیں چرایا، جسے مولانا احسان حسین رحمہ اللہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ابتدائی تعلیم کے دوران میں آپ کا ہم مکتب تھا، آپ کا ہم کلاس تھا، آپ کے ساتھ مل کر استاد کے سامنے بیٹھتا تھا، اور ہمارے استاد صاحب اگر ایک کتاب شروع فرماتے، اعلیٰ حضرت قدس سرہ العزیز کی ذہانت کا یہ عالم تھا کہ ایک ربع ایک حصہ اس کتاب کا اپنے استاد جی سے پڑھتے، تعلیم حاصل کرتے، اور پھر اس کے بعد استاد صاحب کے سامنے نہیں بیٹھتے تھے، باقی 3 حصوں کا بغیر کسی اور شخص کی مدد کے اس کا مطالعہ کرتے، اس پوری کتاب کو سمجھتے، اس پوری کتاب کو یاد کرتے، اسے حفظ کرتے، اس کتاب کو سمجھنے کے بعد، پڑھنے کے بعد، حفظ کرنے کے بعد، ذہن نشین کرنے کے بعد اپنے استاد کو اس کتاب کے 3 حصے سنا دیا کرتے تھے۔ آپ اسے اندازہ کر لیں، آپ اسے اندازہ کر لیں کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر ذہانت کی نعمت سے مالا مال کیا ہوا تھا، جس کا ذکر میں کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ 8 سال کی عمر میں جو لوگ درس نظامی پڑھتے ہیں، اہل علم ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ہدایت الناف درس نظامی میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے 8 سال کی عمر میں اس کتاب کو صرف پڑھا ہی نہیں ہے بلکہ اس کی شرح بھی لکھ ڈالی۔ آپ اندازہ کر لیں کہ 8 سال کی کتنی عمر ہوتی ہے، 8 سال کی عمر میں آپ نے اس کی شرح کر ڈالی، صرف پڑھی نہیں ہے۔ وسط رمضان 1286 ہجری میں علوم عقلیہ و نقلیہ سے فراغت حاصل کی۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 13 سال 10 ماہ اور 5 دن تھی، اور 13 سال کی مختصر سی عمر میں پہلا فتویٰ مسئلہ رضاعت پر آپ نے تحریر فرمایا۔ آپ ذرا اندازہ کر لیں کہ 13 سال کی عمر میں آپ نے علوم عقلیہ و نقلیہ کو بھی مکمل کر لیا، علوم قدیمہ اور جدیدہ درس نظامی کا مکمل کورس مکمل فرمایا، اور 13 سال کی عمر میں مسئلہ رضاعت پر آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے خوبصورت فتویٰ تحریر فرمایا، جس سے ایک ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کس قدر بے پناہ ذہانت سے مالا مال کیا ہوا تھا۔ آپ ایک طرف بہت بڑے عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ، مجدد ہونے کے ساتھ ساتھ، فقیہ ہونے کے ساتھ ساتھ، مفتی ہونے کے ساتھ ساتھ، مؤرخ، مفسر، محدث، مصنف ہونے کے ساتھ ساتھ آپ ایک بہت بڑے عاشق رسول بھی تھے، عاشق رسول بھی تھے۔ آپ کے عشق کے حوالے سے اس وقت کے علماء نے، فضلاء نے، اور پھر بعد میں آنے والے لوگوں نے آپ کی اس صفت عشق رسول پر خوبصورت تذکرہ فرمایا ہے اور خوبصورتی کے ساتھ گفتگو فرمائی ہے۔ چند ایک گوشے جن کا تعلق مختلف علماء کرام سے ہے، اللہ کے محبوب و مقبول بندوں سے ہے، ذوق کی تسکین کے لیے، ایمان کی جلا کے لیے سامعین و حاضرین کے گوش گزار کرتا ہوں۔ علامہ کوثر نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا بڑا مقام تھا، وہ آپ کے عشق رسول کے حوالے سے ایک بات بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اردو زبان میں جب آن حضرت کا لفظ لکھا جاتا ہے تو اس سے مراد آن حضرت، اس لفظ سے مراد حضور نبی کریم رؤوف الرحیم شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس لی جاتی ہے۔ اس سے مراد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات مراد لی جاتی ہے، کوئی اور کسی شخص کی مراد نہیں لی جاتی، کوئی اور شخص مراد نہیں ہوتا۔ اور اردو زبان میں جب اعلیٰ حضرت کا لفظ لکھا جاتا ہے یا بولا جاتا ہے یا سنا اور سنایا جاتا ہے، اس سے مراد حقیقی عاشق رسول الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی کی شخصیت مراد لی جاتی ہے۔ یہ کتنی بڑی خصوصیت ہے، کتنا بڑا مقام ہے
کہ ایک طرف حضرت کا لفظ لکھا جاتا ہے، بولا جاتا ہے، اور مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کوئی اور مراد نہیں ہے۔ دوسری طرف اعلیٰ حضرت کا لفظ جب لکھا جاتا ہے، اس سے مراد الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وقدس سرہ العزیز مراد دی جاتی ہے۔ ڈاکٹر جمیل جالبی جو وائس چانسلر ہیں کراچی یونیورسٹی پاکستان کے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ کا ایک امتیازی وصف، ایک خصوصی وصف، آپ کا خصوصی کمال جو دوسرے تمام فضائل و کمالات سے بڑھ کر ہے، آپ فرماتے ہیں آپ قدس سرہ العزیز کا وہ عشق رسول اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ضیاء المشائخ حضرت محمد ابراہیم فاروقی محمد مجددی شور بازار کابل افغانستان، آپ نے بڑا خوبصورت تذکرہ فرمایا ہے آپ کی صفت عشق رسول کے حوالے سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت قدس سرہ العزیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے اور سچے عاشق رسول ہیں، اور آپ کی محبت میں اعلیٰ حضرت سرشار تھے۔ ان کا دل عشق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سوچ سے لبریز تھا۔ آپ فرماتے ہیں اس پر دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ان کے نعتیہ کلام اور نغمات اس پر شاہد عدل اور بین ثبوت ہیں، اور آپ کے نعتیہ کلام اور نغمات نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کے سینوں کو عشق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس نور سے روشن اور منور کر دیا ہے۔ آپ کا کلام، آپ کے نغمات، اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق اور آپ کی محبت میں جو نعتیہ کلام لکھا ہے، جو اشعار لکھے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اس مقدس کلام کے نور نے مسلمان مردوں اور عورتوں کے سینوں کو اس نور سے روشن اور منور کر دیا ہے۔ حضرت صاحبزادہ ہارون الرشید فرماتے ہیں کہ آپ کا ہر قول اور ہر فعل عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح لبریز معلوم ہوتا ہے، اس طرح لبریز معلوم ہوتا ہے گویا خالق کل نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ قدس سرہ العزیز کو احمد مختار، احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشقوں کے لیے شمع ہدایت بنایا ہے، شمع ہدایت بنایا ہے، تاکہ یہ مشعل، یہ شمع اس جادہ پر چلنے والوں کو تکمیل ایمان سے ہمکنار کر سکے۔ گویا آپ کی ذات کے ساتھ، آپ کے دامن کے ساتھ جو شخص وابستہ ہو جاتا ہے، اس کا ظاہر اور باطن عشق رسول اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہک سے اور آپ کی عطر سے معطر ہو جاتا ہے۔ گویا آپ قدس سرہ العزیز نے ساری زندگی عشق رسول، محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گزاری ہے، اور اپنے متبعین کو، اپنے چاہنے والوں کو اور اپنے ساتھ منسلک ہونے والوں کو، آپ کی محفل و مجلس میں بیٹھنے والوں کو آپ نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی دعوت دی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مسلمان، وہ اہل ایمان بڑے خوش قسمت ہیں جنہیں حرمین شریفین کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو لوگ حج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، من حج للہ فلم یرفس ولم یفسق رجع کیوم ولدت امہ، او کما قال علیہ السلام، جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے حج کیا، اس دوران کوئی گناہ نہیں کیا، فحش کلام نہیں کی، کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، وہ گناہوں سے ایسے پاک اور صاف ہو جاتا ہے گویا اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ روضہ انور کی جو لوگ زیارت کرنے والے ہیں ان کا کتنا بڑا مقام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، او کما قال علیہ السلام، جس شخص نے میری قبر انور کی زیارت کی ہے اس پر میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ العزیز جب کوئی شخص حرمین شریفین سے واپس آتا اور آپ سے شرف ملاقات حاصل کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا، آپ سب سے پہلے اس سے جو سوال کرتے وہ سوال کیا ہوتا؟
آپ یہ پوچھتے کیا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی تھی؟ آپ کے روضہ انور کی زیارت کی تھی؟ گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں تلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ عقیدت نذرانہ عقیدت پیش کیا تھا؟ اگر وہ ہاں میں جواب دیتا، آپ قدس سرہ العزیز فوراً ہی اس کے قدموں کو چوم لیتے۔ آپ ذرا اندازہ کر لیں کہ ایک حاجی جب حج سے فارغ ہو جاتا ہے، ایک عمرہ کرنے والا مناسک عمرہ ادا کرنے کے بعد جب واپس آتا ہے، آپ کی محبت اور آپ کے عشق کا یہ عالم ہے، آپ اس کے قدموں کو چومتے ہیں۔ ایک حاجی صاحب مناسک حج ادا کرنے کے بعد واپس آئے، ان حاجی صاحب کو آپ سے شرف ملاقات حاصل ہوا، آپ نے وہی سوال دہرایا۔ انہوں نے کہا، ان کی آنکھیں آبدیدہ ہو گئیں اور عرض کرنے لگے کہ صرف 2 دن کی زیارت، 2 دن کی حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے۔ آپ نے آگے سے جواب دیا، وہاں کی کچھ سانسیں ہی کافی ہوتی ہیں، آپ کو تو 2 دن میسر ہوئے ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ آپ کے دل میں، آپ کے قلب میں، آپ کے ظاہر و باطن میں عشق رسول اور محبت رسول کس قدر رچ بس چکا تھا، کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ آپ کا اٹھنا اور بیٹھنا، سونا اور جاگنا، کھانا اور پینا، چلنا اور پھرنا، کتابیں لکھنا، درس دینا، واعظ و نصیحت کی باتیں کرنا، اپنے طلباء کو پڑھانا، گویا آپ کا ہر عمل عشق رسول اور محبت رسول میں ماد تھا۔ آپ عشق رسول میں مگن تھے، مستغرق تھے، اور آپ کی ساری زندگی اسی وصف میں گزری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کے ساتھ محبت و عقیدت کا رشتہ استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن جن اولیاء کاملین نے اس ماہ مقدس ماہ سفر میں وصال فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان تمام اولیاء کاملین کے درجات کو بلندی عطا فرمائے، اور خصوصی طور پر سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز و رحمہ اللہ کے درجات میں بلندی عطا فرمائے، ان کی قبر کو بقعہ نور بنائے، اور ان کی تعلیمات اور ان کے فیوز و برکات کو پوری مسلم امہ کو حاصل کرنے کی اور مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔